آج ہم دعا کرنے کے صحیح طریقے پر بات کریں گے اور یہ سیکھیں گے کہ کون سی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرتے وقت یقین رکھو کہ وہ قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ غافل اور کھیل میں مشغول دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3479۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دعا کرتے وقت دل سے حاضر نہیں ہوں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کرتے وقت اللہ کے سامنے مکمل عاجزی اور یقین ہونا ضروری ہے۔ اب ایک اور اہم بات، حلال کمائی سے دعا کی قبولیت کا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کے بعد پراگندہ بال اور گرد آلود تھا۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہو تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رزق حلال ہو تاکہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوں۔ اسی طرح اگر ہم کسی دعا میں بدنیتی رکھتے ہیں تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اس شرط پر رکھا ہے کہ دعا اچھی نیت کے ساتھ کی جائے، اگر دعا میں بدنیتی ہو تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3854۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کا مقصد صرف اپنی ذات کی بھلائی نہیں بلکہ نیت صاف ہو اور دوسروں کی بھلائی بھی مد نظر ہو۔ اسی طرح اگر ہم گناہ پر اصرار کر رہے ہیں اور اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی گناہ پر قائم ہو اور اللہ سے دعا کرے وہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3476۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم واقعی دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آخر میں اگر کوئی شخص رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے کی دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5981۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے تعلقات توڑنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے۔